بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوبی کے یعنی ناپاکی کے مسائل چل رہے تھے۔ جنابت کی حالت میں یعنی جب آدمی کو ناپاکی کی حالت ہو تو ایسی حالت میں بال، ناخن وغیرہ کاٹنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی مکروہ ہے۔ اگر ضرورت ہو تو کاٹ سکتے ہیں، مگر اچھا ہے کہ غسل کے بعد میں کاٹا جائے۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ چھونا بھی مکروہ ہے۔ اگر قرآن مجید کی آیت ہے عربی میں تو اس کو تو چھونا بالکل حرام ہے۔ ترجمہ جو کسی بھی زبان میں لکھا ہوا ہو اس کو ہاتھ لگانا مکروہ ہے، خواہ وہ ترجمہ کسی بھی زبان میں لکھا ہوا کیوں نہ ہو۔ ناپاکی کی حالت میں فقہ کی کتابیں یا اور کوئی دینی کتابیں، بیانات وغیرہ کی کتابوں کو ہاتھ لگانا ادب کے خلاف ہے، حرام تو نہیں ہے، خلاف اولا ہے۔ اور ان کتابوں میں جہاں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو اس جگہ ہاتھ لگانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کسی پیتل وغیرہ کی پلیٹ یا گلے میں پہنے جانے والے لاکٹ وغیرہ پر قرآن کریم کی کوئی بھی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس آیت کی جگہ چھوڑ کر کنارے سے اس کو پکڑنا جنابت کی حالت میں جائز ہے، مگر اس کا آیت والا حصہ بدن کے کسی بھی حصے سے لگنا درست نہیں ہے۔ حالت ناپاکی میں قرآن کریم کو ٹائپ کرنا یا کمپوزنگ کرنا مکروہ ہے، اور جس کاغذ پر آیت ٹائپ ہو کر نکلے اسے ہاتھ نہ لگائیں، نیز زبانی بھی اس کو نہ پڑھے۔ ٹائپ کرتے وقت عام طور پر زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، تو ناپاکی کی حالت میں اگر قرآن ٹائپ کیا جا رہا ہے تو زبان سے نہ پڑھے۔ اور قرآن کی عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ کامل و مکمل طہارت کے بعد ہی قرآن کریم ٹائپ کیا جائے۔ ہاں کبھی اگر ایسی سخت ضرورت ہو کہ اسی وقت میں کرنا پڑ رہا ہے کام تو ایسی صورت میں بہرحال کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ طہارت کے بغیر بدن پر پہنے ہوئے کسی کپڑے کے واسطے سے قرآن کریم کو پکڑنا یا چھونا درست نہیں ہے۔ اگر وضو یا غسل نہیں ہے، اب قرآن مجید چھونا یا اٹھانے کی ضرورت پڑ رہی تو جو کپڑے بدن سے لگے ہوئے پہنے ہوئے ہیں انہی کپڑے سے قرآن کریم کو چھونا درست نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو تو الگ سے کوئی کپڑا یا رومال وغیرہ کے ذریعے سے اس کو پکڑنا جائز ہے۔ بے وضو شخص کے لیے قرآن کریم کے اوراق کسی لکڑی یا قلم یا پن وغیرہ کے ذریعے پلٹنا جائز ہے۔ یعنی ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، وضو ٹوٹ گیا، اب چند صفحے پڑھنے کے باقی رہ گئے ہیں، اب وہ اٹھے تو بعد میں پڑھنے میں دل نہیں لگتا، تو ایسی صورت میں ورق کو ہاتھ لگائے بغیر کسی قلم وغیرہ کے ذریعے سے پلٹنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح